یہ منافقت کی انتہا ہے شکیل صاحب. میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ کیسی تربیت اس ملک میں دی جاتی ہے جو ایسی ذہنیت پیدا کرتی ہے اور اچھا ایسی پیدا کرتی ہے. جی سوری فار انٹرپشن، سوری. ایک سشیل جی، ایک ذرا سی کریکشن کر دوں کہ جناح صاحب نے کانگریس جو تھی 1920 یا 21 میں چھوڑ دی تھی، لیکن وہ انڈین جو ہے، انڈین نیشنلزم یا انڈین ایز اے کنٹری، اس پہ یقین رکھتے تھے کم از کم 1937 تک. یہ بات درست ہے. تو اس کے بعد پھر 1940 میں انہوں نے جو لاہور ریزولوشن پاس کیا، اس میں پہلی دفعہ ٹو نیشن تھیوری کی انہوں نے بات کی اور یہ کہا کہ ہمارے ہیروز جو ہیں وہ مختلف ہیں اور ہم جو ہیں ایک قوم کا ہیرو دوسری کا دشمن ہے، ولن ہے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی. لیکن پھر انہوں نے پنجاب اور بنگال کی جو ڈویژن تھی اس کو روکنے کے لیے ماؤنٹ بیٹن کو یہ بھی کہا کہ پنجاب کو ڈیوائیڈ مت کیجئے، بنگال کو مت ڈیوائیڈ کیجئے، کیونکہ ایک پنجابی جو ہے وہ پنجابی پہلے ہوتا ہے، ہندو یا مسلمان بعد میں ہوتا ہے. اسی طرح ایک بنگالی پہلے ہوتا ہے، ہندو یا مسلمان بعد میں ہوتا ہے. ان چیزوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک ایکسپینشنسٹ مائنڈ سیٹ تھا. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو رقبہ ہے، جو زمین ہے، وہ کسی بھی صورت کم ہو. اگر ایک پنجابی پہلے ہوتا ہے اور مسلمان بعد میں ہوتا ہے تو آپ نے اس کی پنجابی کو مار کیوں دیا اس پر اردو نافذ کر کے؟ اگر ایک بنگالی پہلے ہوتا ہے اور مسلمان بعد میں ہوتا ہے تو وہ بنگلہ دیش پھر الگ کیوں ہو گیا؟ کیونکہ اس پر اردو نافذ کی گئی. سندھی مر کیوں گئی؟ پشتو مر کیوں گئی؟ بلوچ آج تڑپ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے ان کی صوبائی شناخت کو مسل کر رکھ دیا. آج آپ اس صوبائیت کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. آپ ایک یونٹری سٹیٹ، ایک سنگل ڈائمنشن، کیول صرف اور صرف اسلام کے تحت پورے ملک کو جوتے دے رہے ہیں اس حل میں. تو یہ ایک اور منافقت تھی. اس وقت آپ چاہتے تھے سموچا پنجاب مل جائے، سموچا بنگال مل جائے، وہاں کے ہندوؤں کے حق، سکھوں کے حق مارے جائیں اور ان کے ساتھ آپ وہی حشر کریں جو بچے ہوئے پنجاب میں، ایسٹ پنجاب جو ویسٹ پنجاب جو آپ کو ملا، اس میں جو کیا گیا سکھوں اور ہندوؤں کے ساتھ. جو بچا ہوا کشمیر آپ نے قبضہ لیا، وہاں آج ڈھونڈے میں ہندو اور سکھ نہیں ملتے ہیں. تو اگر پنجابی پہلے ہے تو آج لاہور لٹ فیسٹ میں پنجابی کی ایک بھی کتاب دیکھنے کو کیوں نہیں ملتی ہے؟ آپ کے اسکولوں میں پنجابی کیوں نہیں پڑھائی جاتی ہے؟ آپ کی پنجاب کی اسمبلی میں پنجابی میں بات کرنے پر وہ ریمارکس ایکسپنج کیوں کیے جاتے ہیں؟ جو ملک اپنی زبانوں کو مارنے پر تلا ہوا ہو، اپنی شناخت مٹانے پر تلا ہوا ہو، اس میں عربی اور فارسی گھسا کر اس بھاشا کا، اس زبان کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہو، اس کا کیا کریں گے آپ؟ آپ بلے شاہ کی پنجابی دیکھیے، آپ بابا فرید کی پنجابی دیکھیے، وہ زمین سے جڑی ہوئی، جڑوں سے جڑی ہوئی پنجابی ہے. لیکن آپ نے اپنی پنجابی کا کر کیا لیا ہے؟ میں تو یہ حیران ہوں دیکھ کر. تو اگر اتنا ہی لگاؤ تھا پنجابی سے یا سندھی سے یا پشتو سے، تو پھر ان کو آپ سنبھال کے رکھتے نا، ان زبانوں کو سنبھال کے رکھتے تو پھر بنگالی آپ سے جدا بھی نہیں ہوتا. اس کو بھی سمجھتے پہلے بنگالی اور پھر کچھ اور. لیکن جو حشر آپ نے ان شناختوں کا کیا ہے، دیکھیے ایک زبان کو بنتے بنتے سینکڑوں ہزاروں سال لگ جاتے ہیں. اس میں پیڑھیوں کی جمع کی ہوئی، جس کو آپ تجربے کہیں، سیکھ کہیں، سمجھ کہیں، وہ ہوتی ہے. اس کے جملوں میں، اس کے لفظوں میں، اس کے ایکسپریشنز میں، اس کی کہاوتوں میں، اس کے گیتوں میں. یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے اس جگہ کے لوگوں کا. اتنے سال، اتنی پیڑھیاں لگ کر کے جو سرمایہ آتا ہے، آپ اس کو کسی عجیب و غریب
قومیت کے نظریے میں پامال کر دیں، ذبح کر دیں، قتل کر دیں، اور پھر یہ دلیل دیں کہ صاحب پہلے پنجابی پنجابی ہے پھر کچھ اور ہے تو اس لیے پنجاب نہ. یہی منافقت انہوں نے 11 اگست کو اسمبلی میں بھی کی تھی، جب انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے شہری پاکستانی ہیں، چاہے وہ پھر ہندو ہیں یا مسلمان ہیں یا سکھ ہیں، وہ جائیں اپنی چرچز میں، اپنے مندروں میں، اپنے گردواروں میں، ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہوگا. یہی کہا تھا نا انہوں نے. اور ابھی قتل و غارت چل رہی تھی پاکستان بنانے کے لیے، جو ان کی دلیلیں تھیں یہ ٹھیک اس کے الٹ تھا. لیکن ایک تقریر کرنے کے لیے انہوں نے یہ منافقت بھی کر ڈالی. تو یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے. لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی، وہ سزا پا رہے ہیں ہم، اور آگے کی پیڑ نہ پائیں گی. اچھا سر، آپ نے جو بات کی نا جی سندھی کی، جی سندھی میڈیم میں تو وہاں پہ ہے سندھ میں، اور جب یہ انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 70s میں سندھی زبان کو، تو اس وقت سندھ میں لینگویج رائٹس بھی ہوئے تھے، اور ہمارے ایک شاعر تھے جو یو پی سے آئے تھے، ان کا ایک شعر بھی بڑا مشہور ہوا تھا، اردو کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے. تو اچھا بڑے اس طرح کے مسئلے مسائل بھی ہمارے آتے رہے ہیں. اور اچھا پنجابی کا جہاں تک تعلق ہے سر، تو پنجابی جو پنجاب کی اب مڈل کلاس ہے یا اپر مڈل کلاس ہے، وہ اپنے گھروں میں یا تو انگریزی بولتے ہیں یا اردو بولتے ہیں. تو جی شاید اسٹیٹ کا اتنا ہاتھ نہیں ہے، لیکن ایک رواج ایسا پڑ گیا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ پنجابی جو ہے وہ ان پڑھ لوگوں کی زبان ہے. تو بچوں کے ساتھ میاں بیوی آپس میں بھلے پنجابی بولیں، لیکن بچوں کے ساتھ پنجابی نہیں بولتے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انکوتھ لینگویج ہے، انسوفسٹیکیٹڈ لینگویج ہے. اچھا سر، آخر میں یہ بتائیے گا جی. کہ انڈیا اور پاکستان کے ریلیشنز جو ہیں ان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا از دیر اینی لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل؟ ڈو یو سی اینی لائٹ؟ مجھے میں کیا بتاؤں شکیل صاحب، یہ ایک دکھتی رگ ہے. اس کے لیے سب سے پہلے ذہن سازی کی ضرورت ہے. اگر آپ نے پیڑھیوں کے دماغ میں زہر اور نفرت ہی بھری ہے، اور کاف سے کافر پڑھایا ہے، اور زین سے ظالم پڑھا کر کے اس میں سکھ دکھایا ہے، اور پھر آپ یہ کہیں کہ یہ جو آپ کے پڑوس میں ملک ہے ہندوستان، اس سے پیار کرو، تو کیسے چلے گا؟ ہمارے دینی اداروں میں، مدارس میں، مسجدوں کے خطبوں میں آپ صبح شام زہر اگلیں، نفرتیں برسائیں، اخباروں میں، نوائے وقت میں، جنگ میں، پاکستان ٹی وی پر، ARY پر، آپ کے تبصروں میں، آپ کے کلام میں، شاعری میں، فلموں میں، تقریروں میں ہندو کے خلاف کوٹ کوٹ کر نفرت بھری ہو، اور پھر ہم یہ بات کریں کہ دو ملکوں کے بیچ میں دوستی ہو جائے، امن ہو جائے، یہ کیسے ہوگا؟ تو ہم سب سے پہلے دوستی اور امن ایک طرف رکھیں، ہم سویلائزڈ ہو جائیں، ہم انسانی سطح پر نفرتیں بند کر دیں. ضروری نہیں کہ ایک دوسرے سے گلے ملیں، ایک دوسرے کا گلا کاٹنے کی خواہش پہلے چھوڑ دیں، وہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اس کے بھی اپنے مائل سٹونز ہیں. یو کی ناٹ بیکم فرینڈز سڈنلی، یو کی ناٹ اسٹارٹ لونگ ایچ ادر سڈنلی. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو ڈراپ دی ہیٹ، دی اینگر، دی پریجوڈس. یہ جو پال پوس کر بڑی کی ہیں، یہ کیکٹس، یہ ناگفنی، یہ ایک کیسے چلی جائے گی؟ آنکھ نیچنے سے تو جائے گی نہیں. تو وہاں ہے، یہ تنظیمیں ہیں جو غزوہ ہند کے لیے بقرعید پر کھالیں جمع کرتی ہیں، اور عیالوں سے کہتی ہیں کہ اپنے بیٹے دے دو جو جہاد پر جائیں گے، اور پھر ان کی شہادت سے آپ کو جنت ملے گی. جو بت خانوں کو نیست نابود کرنے کی
सपने पाले हुए बैठे हैं। तो ये जहनियत है, और इसको अगर आप मजहब का जामा पहना कर कहें कि साहब यही सही है, यही हक की बात है, और इसी से फिर आखिरत में हमें सवाब मिलेगा, तो ये सब होने वाला नहीं है। ये मुनाफकत है और कुछ नहीं है। और ये अगर चलती रही तो बर्बादी तय है। ऐसा नहीं है कि ये अपनी कीमत नहीं वसूलेगी, ये अपनी कीमत वसूलेगी, कीमत वसूल रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पढ़े लिखे लोग भी उस बात को पर तवज्जो देते हैं। मुझे याद पड़ता है, आपके आईएसआई के चीफ हुआ करते थे लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी, उनका इंटरव्यू चल रहा था अल जजीरा में, मेहदी हसन ने लिया था। वो ऑक्सफोर्ड में एक बड़े ऑडियंस के सामने बातचीत गुफ्तगू करते थे। वो यूट्यूब पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। उनसे जब पूछा गया कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल में 150 बच्चे मर गए आपके, आपने ये क्या पाल रखा है पाकिस्तान में जो आज आपको खुद डस रहा है? ये आर्मी पब्लिक स्कूल है, यानी फौजियों के, अफसरों और सिपाहियों के बच्चे वहां पढ़ रहे थे। इस फौज ने ही ये सिलसिला शुरू किया है, तो कहीं कुछ ठिठक कर कोई सोच रहा है कि क्या कर रहे हैं हम अपने साथ? तो जानते हैं उनका क्या जवाब था? उनका मानना था कि मुल्कों के जो बड़े एम्स होते हैं, उसमें इस तरह के कोलैटरल डैमेजेस आते रहते हैं। लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अजीम तरीन जो आपके लक्ष्य हैं, उसमें इन कोलैटरल डैमेजेस से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इतनी आसानी से इन 150 बच्चों के मर जाने को कोलैटरल डैमेज कह के निकल गए। मैं हैरान हूं कि हमने सेंसिटिविटी को किस हद तक कुचल दिया है उस लेवल पे। और वो बुजुर्ग आदमी जो रिटायर हो चुका है, वर्दी छोड़े उसको 15-20 साल से ज्यादा हो गए थे, वो अपनी उम्र के आखिरी दौर में भी ये कह रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि नफरतें और जहर कितने गहरे उतर गया है। अच्छा सुशील जी, मैं जब ये बात करता हूं कि पाकिस्तान में नफरत है इंडिया के खिलाफ, हिंदू के खिलाफ, तो मुझे कहा जाता है कि इंडिया में भी तो नफरत है। तो मिसाल वो लोग देते हैं समझौता एक्सप्रेस की, जिसमें 60-70 लोग जिंदा जला दिए गए थे। तो उस पे क्या हुआ है अब तक? क्या किसी को सजा हुई समझौता एक्सप्रेस के उस पे? देखिए, समझौता एक्सप्रेस एक बहुत दिल दहला देने वाला वाकया था। बहुत मासूम लोगों की जान उसमें गई, और जब उसकी जांच हुई, उसकी पड़ताल हुई, तफ्तीश हुई, तो पाया गया कि किसने किया है। यहाँ तक कि हमें अमेरिकी एजेंसीज ने भी बताया कि इसमें कौन मुलव्विस हैं। दिक्कत ये आई कि तब यूपीए की कांग्रेस सरकार थी, और कांग्रेस इस दौर की नई मुस्लिम लीग है हिंदुस्तान में, और उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है, मुसलमान वोट बैंक। उनको लगा कि ये जो इस्लाम को लेकर के पूरी दुनिया में एक नई समझ बन रही है 9/11 के बाद, और इस तरह के दहशतगर्द हमलों के बाद, हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, हमारे मुंबई पर अटैक हुआ, उससे पहले ट्रेन्स में अटैक हुआ, दिल्ली में अटैक हुआ, लाल किले में अटैक हुआ, अयोध्या में अटैक हुआ। तो ये जो सीरीज ऑफ टेरर अटैक्स हैं, इसकी वजह से जो इस्लाम को लेकर के एक डिफेंसिव अपोलोजेटिक पोजीशन आ गई है, इसको बैलेंस करना है। तो उन्होंने हिंदू टेरर, सेफरन टेरर की बातचीत का नैरेटिव शुरू किया, और उस नैरेटिव को जमीन देने के लिए, उसको बनाने के लिए, उन्होंने इन कुछ अटैक्स को टेरर नामजद करने की कोशिश की। अब तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशन थी उसको सिर पे खड़ा कर दिया,
اور نئی چارج شیٹس, نئے ایفیڈیوٹس, نئے ایکیوزڈ نکال کر لے آئے, جس سے کہ جو ان کا پولیٹیکل رائیول کیمپ ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو, وہ بیک فٹ پہ آئے, اور اس پر شکنجا کس کے اس کو کمزور کرنے کا ان کو موقع مل سکے. تو چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو, مکہ مسجد بلاسٹ ہو, مالیگاؤں بلاسٹ ہو, اس طرح کے اور بھی کئی ایشوز تھے, وہ اس کی بھینٹ چڑھ گئے. یہاں تک کہ انہوں نے ایک ٹیرر ماڈیول جس کو انکاؤنٹر میں نیوٹرلائز کیا گیا تھا احمد آباد کے آؤٹ اسکرٹس پر, جس میں عشرت جہان ممبرا کی ایک لڑکی, 2 پاکستانی اور ایک اور انڈین, 4 لوگ ملوث تھے اور وہ انکاؤنٹر میں مارے گئے, بھی بدل کر کے یہ جتلانے کی کوشش کی گئی کہ یہ گجرات کے چیف منسٹر کی شہ پر ایک ٹریگر ہیپی پولیس نے معصوم مسلمانوں کو مار ڈالا ہے, جبکہ ان کے انکاؤنٹر پر لشکر طیبہ نے اپنی ویب سائٹ پہ ان کو شہید بتایا اور کہا کہ یہ ہمارا ماڈیول تھا جو کامیاب نہیں ہوا, پر انشاءاللہ ہم اپنی مہم میں کامیاب ضرور ہوں گے. انہیں خراج عقیدت پیش کی گئی. ایسا ہونے کے باوجود بھی ہمارے تب کے ہوم منسٹر چدمبرم نے اپنے ہی منسٹری کے ایک جوائنٹ سیکرٹری بیوروکریٹ کو ٹارچر کیا کہ وہ ایفیڈیوٹ بدلے سپریم کورٹ میں, جو کہ انٹیلیجنس رپورٹس اور انویسٹیگیشن کے آدھار پر پہلے دائر کیا گیا تھا, اور اس میں نئے لوگ نامزد کیے جائیں, نئے لوگوں پر الزام لگایا جائے. تو یہ حرکتیں چل رہی ہیں. ہماری پولیٹیکل کمپلشنز پولیٹیکل پارٹیز کی, اور کمپیٹیٹیو پاپولزم, کمپیٹیٹیو ووٹ بینک پالیٹکس اتنی حاوی ہو گئی ہے کہ کرنل جسٹس سسٹم کو بھی بینڈ کرتی ہے, لا انفورسمنٹ اور انویسٹیگیشن کو بینڈ کرتی ہے, اور سے پولیٹیکل سکورز سیٹل کرتی ہے. اور ایسے میں پاکستان میں بیٹھے کچھ تھنک ٹینکس اور کچھ فرٹائل مائنڈز کو ان کے اندھے کے ہاتھ بٹیر لگنے والا قصہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں دیکھو 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 مسلمانوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے, اور ہندوستان میں پاکستان سے زیادہ کٹرتا, پاکستان سے زیادہ تعصبیت اور دہشت گردی پنپ رہی ہے. کل ملا کے یہ لب و لعاب ہے. سر کرنل پروہت کا بھی تو نام آتا تھا نا, یہ جو وہ تھا سمجھوتا ایکسپریس میں, وہ کیا بنا؟ بالکل, کرنل پروہت ملٹری انٹیلیجنس میں ایک سرونگ آفیسر تھے, اور وہ انٹرنل سیکیورٹی کو لے کر کے کام کر رہے تھے. اپنے آفیسرز کو, اپنے چین آف کمانڈ کو انہوں نے پوری طرح اس معاملے میں سوچت رکھا تھا, انفارم رکھا تھا. اس پورے دور میں جب یو اے کی سرکار انہیں ٹارچر کر رہی تھی اور انہیں قید میں رکھا تھا, 8 سال قید میں رکھا, چارج شیٹ نہیں دی, اس پورے وقفے میں آرمی نے انہیں اپنے رولز رکھا, ان کی رینک پر رکھا, ان کو سیلری دی. آرمی اسٹوڈ آئے, کیونکہ سرکاریں آرمی کے کام میں دخل نہیں دے سکتی ہیں, ان کی چین آف کمانڈ اس معاملے میں مطمئن تھا. تو انہوں نے سویلین اتھارٹی کو اپنی کام کرنے دیا, لیکن وہ کرنل آرمی سے بے دخل نہیں ہوئے ہیں, کیشیئر نہیں ہوئے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ پالیٹکس کہاں کہاں کس کس کو کیسے رگڑ دے. کشمیر میں فار ایگزامپل بہت سے جوانوں اور افسروں کو کورٹ مارشل کیا جاتا ہے وہاں کی تنظیموں کو خوش کرنے کے لیے, ان کا دل جیتنے کے لیے. کریئر چوپٹ ہو جاتے ہیں, ہیوملیٹ ہوتے ہیں لوگ, سزائیں بھگتتے ہیں اس جرم کی جو انہوں نے کیے نہیں. ہمارے فوجی افسروں پر ایف آئی آر ہوئی ہے جموں کشمیر میں سیلف ڈیفنس کے ایشوز کو لے کر کے.
تو ہمارے یہاں جو ڈیموکریٹک کمپیٹیٹو پالیٹکس ہے وہ جو نہ کرائے وہ غنیمت ہے صاحب. اور اس میں فوج کے لوگ رگڑے جاتے ہیں, پولیس کے لوگ رگڑے جاتے ہیں, عام شہری کی تو بات چھوڑ دیجیے. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے پرورژن کا جو ہمارے سسٹم کے سامنے کھڑا ہے, اور اس سے بھی نپٹیں گے شکیل صاحب. اچھا سشیل جی, آخر میں جی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سے میری جو پہلے بات ہو رہی تھی تو اس میں آپ نے کہا تھا کہ 370 کی ریپیل سے یہ امید تھی کہ فنڈامنٹل رائٹس جو کشمیریوں کو اویلیبل نہیں تھے ان کے اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق, وہ انڈین کانسٹیٹیوشن کے مطابق ان کو فنڈامنٹل رائٹس مل سکتے ہیں, ملیں گے. اور کیا فوائد تھے, کیا فائدے تھے جو کہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ 370 اور 35A کی ریپیل سے جموں کشمیر کے لوگوں کو مل سکتے ہیں یا اب مل رہے ہیں؟ بہت سوال پوچھا آپ نے. مل سکتے ہیں اور مل رہے ہیں جی. جب سے وہاں کا اپنا کانسٹیٹیوشن نرست ہو گیا ہے, ریپیل ہو گیا ہے, تو انڈین کانسٹیٹیوشن اب جموں کشمیر میں لاگو ہے, اور اس کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو آپ نے بالکل درست پایا جموں کشمیر کے اپنے آئین میں نہیں تھے. دوسری بات, جموں کشمیر میں ایسے بہت سے شعبے تھے جن میں ریزرویشن, جس کو ہم ایفرمیٹو ایکشن کہتے ہیں, وہ اویلیبل نہیں تھا جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں تھا. اب رائٹ ٹو ایجوکیشن ہمارے یہاں ایک فنڈامنٹل رائٹ تھا, جموں کشمیر میں لاگو نہیں ہوتا تھا. ایسے 100 سے زیادہ قوانین تھے جو جموں کشمیر میں لاگو نہیں ہوتے تھے, وہ ریسٹ آف انڈیا میں انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت لاگو ہوتے تھے. تو ان سب کا فائدہ جموں کشمیر کو پہنچے گا. ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ شہریت وہ اپنے حساب سے ڈیفائن کرتے تھے, اس وجہ سے وہاں کا جو شہری نہیں ہے اسے وہاں بہت سے حق حاصل نہیں تھے. اب کیونکہ ایک کامن لا ہے, ون کنٹری ون لا ہے, تو بہت سے بزنسز وہاں جا کر انویسٹ کر سکتے ہیں. انڈسٹریلائزیشن, کامرس, ٹریڈ, اونرشپ آف پراپرٹی کے چلتے وہاں پر پھلے گا پھولے گا, اس سے بہت سے شعبوں میں ترقی ہوگی. اب وہاں کے انجینئرنگ کالجز, میڈیکل کالجز میں اچھے مائنڈز, ٹیچرز, فیکلٹی پڑھانے نہیں جاتے تھے باقی کے ہندوستان سے, کیونکہ وہاں وہ اپنا عیال نہیں کھڑا کر سکتے, اپنا گھر نہیں بنا سکتے, اپنے بچے وہاں پڑھا نہیں سکتے, تو کیوں جائیں گے؟ اب اس کی گنجائش پیدا ہوئی ہے. اور اسی طرح فنڈنگ اور ڈیولپمنٹ نئے سرے سے وہاں پر, اب جسے پنچایتی راج نہیں تھا, اپنے لیے تو اٹانومی مانگ لی وہاں کی سیاسی جماعتوں نے, لیکن اس اٹانومی کو گراس روٹ لیول تک نہیں لے گئے. تو جو دیش سے پیسہ آتا تھا اس کو خود ہی اناپ شناپ خرچ کر کے کھا پی جاتے تھے. اب گاؤں گاؤں کی پنچایت تک پیسہ جا رہا ہے, اور اس کو کہاں خرچ کرنا ہے, کتنا اور کب خرچ کرنا ہے, اس کا حق وہاں پر گراس روٹ لیول پہ دیا گیا ہے. اس سے جو ڈیولپمنٹ ہے اور ڈیولپمنٹ کی پرائیورٹیز ہیں وہ لوگ خود طے کر پائیں گے, اور کر رہے ہیں. یہ شروع ہو چکا ہے یہ سلسلہ. لیکن سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اس کے تحت, اس کی چھتر چھایا میں, اس کی پیٹرنیج میں, 370 کی پیٹرنیج میں جو جہاد پنپا, جو الگاؤ پنپا, جو تعصبیت پنپی کشمیر میں, اس کی جڑیں کاٹنے میں مدد ملے گی. اس کو ڈسمینٹل کرنا ایک بہت بڑا کام ہے جو ابھی تک شروع ڈھنگ سے نہیں ہو پایا ہے, کیونکہ یہ سرکار بھی وہاں دل جیتنے کی قواعد میں لگی ہوئی ہے. اور مارے گئے دہشت گردوں کے گھر جو کبھی وہاں کی سرکاریں معاوضے پہنچاتی تھی, وہ کم سے کم اب بند ہوا ہے. ان کا جو جنازوں پر ان کو شہرت ملتی تھی,
ان کو مقبولیت ملتی تھی وہ بند ہوئی ہے. ورنہ پہلے تو ہر دہشت گرد کے جنازے ایسے نکلتے تھے کہ وہاں 10 دہشت گرد اور پیدا ہو جائیں. ان کو ایک ہیروز فیئرویل اس طرح دیا جاتا تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ یہی سب سے اچھا کریئر ہے. تو اس طرح کے سرکس پر روک لگے گی. اور یہ ہمارا نظام خود کرتا تھا، دل جیتنے کے نام پر، سہلانے کے نام پر، خوش کرنے کے نام پر. تو یہ سب بیوقوفیاں اور پاگل پن بند ہوگا. اور دوسری بات ایک اور بھی کہ اب وہ ایک یونین ٹیریٹری ہے تو نیشنل کارڈر ہے، دیش بھر سے چن کے اچھے اچھے بیوروکریٹس وہاں بھیجے جا سکتے ہیں کام کرنے، اور وہاں کے لوگوں کو دیش بھر میں تعینات کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے جو کشمیر میں لوگوں کے دل و دماغ کھولے گی اور پورے دیش کے لوگوں کو کشمیر کا بھی ایک ایکسپیرینس دے گی. تو انٹیگریشن میں، ایک جہتی میں کافی مدد ملے گی، بڑھاوا ملے گا. اچھا سشیل جی، یہ کیا درست بات تھی کہ اگر ایک کشمیری عورت شادی کرتی تھی کسی غیر کشمیری سے تو اس کو اپنی سٹیزن شپ چھوڑنی پڑتی تھی کشمیر کی؟ اس کو تو نہیں، ہاں اس کے بچوں کو اس کی جو ملکیت ہے اس میں حق نہیں ملتا تھا. یہ بات جینڈر انجسٹس اس کو کہتے ہیں. اب جیسے ہمارے یہاں سجاد لون ہیں، وہ پاکستان سے شادی کر کے آئے امان اللہ خان کی بیٹی سے، تو اس کی بیٹی کو کشمیر کی شہریت مل گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی. وہ کشمیر کی شہری مان لی گئی اور ان کے بچے کشمیر کے شہری ہوں گے. لیکن میری بہت سے ایسے فیملیز ہیں جن میں کشمیری لڑکیوں نے کشمیر کے باہر شادی کی، تو وہ اپنی جائیداد اپنے بچوں کو نہیں دے سکتی تھیں کیونکہ لڑکی کے لیے ایسا کرنا وہاں کے آئین میں مناسب نہیں سمجھا گیا. اور اس پر سپریم کورٹ بھی کچھ نہیں کر پائی کیونکہ یہ ان کا کانسٹیٹیوشن کہتا تھا اور یہ انہیں خود ٹھیک کرنا تھا. وہ ٹھیک کرنا نہیں چاہتے تھے، کر نہیں رہے تھے. تو اس طرح کی بہت سی پرورژنز تھیں. فنڈامنٹل رائٹس نہ ہونا تو اپنے آپ میں ایک ہے، یہ تو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے. یہ تک وہاں چل رہا تھا. ٹھیک. سشیل پنڈت جی بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ نے مجھے بہت وقت دیا، بہت مصروف آدمی ہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اور باقی دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. شکیل صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا، میں اس کے لیے آپ کا بہت بہت آبھاری ہوں، اور آگے بھی ہم لوگ بات چیت کریں گے. مجھے بہت اچھا لگا. آپ اسی طرح مدعوں کو اٹھاتے رہیں اور ذہن صاف کرتے رہیں اپنے سننے والوں کے. بہت بہت مبارکباد اور شبھ کامنائیں. تھینک یو سر، تھینک یو سر. میری تو یہی کوشش ہے کہ یہ دونوں ملکوں میں جو غلط فہمیاں ہیں، جو نفرتیں ہیں، وہ ختم ہوں اور یہ دونوں ملک ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیں، نقصان نہ پہنچائیں. انشاءاللہ. سر اسی کے ساتھ میں آپ سے اور باقی دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. خدا حافظ. شکریہ.